الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ انسان کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، اسی کو کہتے ہیں تغیر تبدل۔ حالات یکساں نہیں رہتے، کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے۔ بہت ہی خوش ہے، کوئی ایسا کلمہ کان میں پڑ گیا وہ مبدل ہو گیا غم میں۔ بہت غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات اسی کان پڑ گئی تو نشاط پیدا ہو گیا۔ اس پہ غور کرو، اسی کا نام سائنس ہے۔ کیونکہ میں تعلیم میں سائنس کر چکا ہوں تو اسی کا نام سائنس تغیر تبدل۔ آج امت جو ہے ایک حال پہ جو کہہ رہی تھی وہ تغیر کے خیال بھی کرتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مسلمان ہو کے اسلامی شان کو ہم لوگ کھو بیٹھے۔ شعار اسلام میں سے ہے داڑھی کا رکھنا۔ اس کے سبق لو سکھوں سے۔ سکھ جو ہوتا ہے دنیا کے کسی ملک میں آپ جائیے سب سرداری کہیں گے، دو وجہ سے، سر پہ صافہ ہے اور داڑھی، حالانکہ اسلام سے خارج ہے۔ دو سنتوں کو بات کیا انہوں نے اور پورے لقب میں سردار۔ میرے شیخ فرماتے تھے ہے سردار، لقب اللہ سردار کا۔ آج امت کے اندر کیا ملا پر ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، کوئی گاڑی والے کو دیکھتے ہیں کیا ملا کرتے ہیں، ایسے جملے استعمال کرتے ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا عذاب آتا ہے چھوڑے گے۔ پوری میں اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ ہوگی شعار اسلام میں سے بس کافی۔ دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر تقریباً 99% کرنا پڑے گا، ٹکنے ٹھگے رہتے ہیں، جبکہ سخت ممانعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا اسلام میں سوال کرتے ہیں پڑھے لکھے جو تعلق یونیورسٹی سے ہے، اور کہا یہ اسلام ہے، کیونکہ شاعر علیہ السلام نے جو ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے کھول جاؤں، موضوع مستثنیٰ ہے۔ جو لباس پہننے والا کہلاتا ہے، لنگی پینٹ پاجامہ ابا قبا، یہ سب چیزیں ٹکنے کھلے ہیں بس۔ آج کتنے لوگ ٹکنے لگے رہتے ہیں۔ وہ قوم ملعون ہے یہود نصارہ، ان کے شعار میں سے ہے ٹکنے ڈھکنا، پینٹ پہنے گئے ٹکنے لگے رہے۔ آج امت ان کی گود میں چلی گئی۔ کسی کو یہاں پر دیکھا وہ اشتہار میں اصلاح معاشرہ اسی طرح چل رہا۔ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اور کیسے ٹھیک کرو گے؟ جب کسی اللہ والے پاس جاؤ گے، علماء سے ملو، ان سے گفتگو کرو، کوئی بات ہو پہلے پوچھو ان سے۔ ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو محتاج ہو جاتا ہے، کیونکہ میں بھی طبیب ہوں، علاج نہیں کر پائیں گے۔ ایسی اب محتاج علماء کرام کے، ان سے جا کے پوچھیں گے، کوئی کام کریں تو پوچھ کے کرو بھائی۔ ہر چیز میں جو ہے، چونکہ یہ سائنس کا دور ہے، اسے ہم سمجھاتے ہیں سائنس کے دور میں سرجن جو ہے پہلے ہاتھوں کو اسٹرلائز کرتا ہے یا دھوتا ہے، پھر کوئی چیز چھو نہیں سکتا وہ۔ علا تھا رومال چھولے نہیں، ہاتھ اسٹرلائز ہو گئے۔ اسلام نے کہا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، پوچھو نہیں۔ اتنا آسان ہے، ہائیجین پوری ہے اس کے اندر۔ سرجن میں تو فارمال لیں گے، سر کیا حرج کیا ہے، ایک چٹکی دھولی، پورا گٹے تک دھونا سنت ہے۔ ہاتھ گٹے تک دھو لو، پھر پوچھو نہیں، کیونکہ رزق ہے اللہ تعالیٰ دے بھیجا ہے، وہ اس ہاتھ سے کھاؤں گا، وہ بدن بتائے گا۔ یہ سنت پر کرو گے تو قوت آ جائے گی۔ دال روٹی چٹنی روٹی کھاؤ گے قوت آ جائے گی، اور سنت خلاف کرو گے چاہے کتنے بھی عمدہ غذا ہو، لذت نہیں ہوگی اس کے اندر۔ اگر آئے بھی تو قوت نہیں آئے گی، روحانی جسمانی قوت آ جائے گی۔ کہتے ہیں میں باڈی بلڈر ہوں، یہ جیمس کہتے ہیں کہ خوب انڈا کھلاتے ہیں، خوب دودھ پلاتے ہیں، یہ جم والے یہی کرتے ہیں۔ اسلامی جم یہ ہے کہ سنت عمل کرو،
معقولات، مشروبات، ملبوسات، 3 چیزیں ہیں، کھانا، پینا، پہننا، اور سب شعار رسول نے بتا دیا لباس کے بارے میں۔ آج امت و قوم ملعون ہے یہود و نصارہ کی، چونکہ اس دور سے ہم لوگ گزر چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں دور جاہلیت، پینٹ پہننا اور ہائی فائی بننا، دور تھا وہ، ایک اندازہ ہو گیا، غلطی تھی وہ۔ تو یہ کیسے تغیر تبدل ہوا؟ اللہ والوں صحبت سے، ان کی صحبت میں حاضری ہوئی، خود بخود وہ ختم کر دی۔ پہلے قمیص پہنتے تھے، کالر کو میں نے کاٹا کینچی سے، منڈا گلا ہو گیا، اب قمیص چھوٹی ہوتی ہے، کرتا لمبا ہوتا ہے، تو میں کہا بھائی اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ پینٹ تھی اس کو سب تقسیم کر دیا، داڑھی نہیں تھی، اللہ نے تفریح فرمائی بزرگوں صحبت سے۔ وہ آج کل جو میرا وہ ہے آنے کا مقصد یہاں شہباد میں یہ ہے کہ 2 چیزوں توجہ دلاتا ہوں، یہ برابر پیغام دے رہا ہوں علی گڑھ سے لے کے جہاں جہاں حاضری ہوئی۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اکل حلال، حلال کھاؤ گے آرام سے رہو گے، حرام سے بچو گے آرام سے رہو گے۔ آج امت حرام خوری مبتلا ہو گئی، کتنی شادی بیاہ میں گوشت کھاتے ہیں ہم لوگ، گوشت جو ہے ذبیحہ درست نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے، جو مفتی کئی بیٹھے یہاں پر۔ جب ذبیحہ درست نہیں ہے اس کا حکم وہی لگے گا جیسے خنزیر، سور کا گوشت ہی ہے، بھائی میں مسلمان ہوں ہم نہیں کھاتے۔ ایسے اس میں یہ ہو جائے گا ذبیحہ درست نہیں ہے اور تم بریانی بھی کھا رہے ہو، قورمہ بھی کھا رہے ہو، مرغ کھا رہے ہو، یہ بالکل جائز نہیں، یاد رکھو۔ وہ مفتی بیٹھے ہوئے یہاں پر، ایک لقمہ سے ایک روٹی چلی گئی پیٹ کے اندر، دعا قبول نہیں ہوگی۔ کوشش کرو کہ ہمارے پیٹ کے اندر حرام مال نہ جانے پائے۔ جن چیزوں جن اشیاء میں تحقیق ہو چکی ہے اس کو مت پیو، انہیں میں سے پیپسی کو بولا بارے میں بھی ایک ایسا جوس کے اندر ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے، وہ ہم مسلمانوں کے گھر گھر اس طرح کی، کیونکہ وہ انہوں نے محنت کی، یہودیوں کی سازش ہے ان کو حرام مبتلا کر دو، یہ خود بخود دین ہٹ جائیں گے اور خود مسلمان پر طنز کریں گے، ارے کیا ملا پن ہے، کیا ملا نہیں بہت نہیں، کیا عورت کیا مرد۔ آج ہم مسلمانوں کے جن جو چیز شعار اسلام میں سے اس کو بلا دیتے ہیں۔ اگر صبح شام تک جائزہ لیا جائے ہمارے گھروں میں کتنی بے پردگی ہو رہی ہے، اسی لیے آنکھیں جب گندی ہوں گی، گندی نگاہ جب دوسروں پر پڑے گی، انتشار پیدا ہو جائے گا۔ ابھی شادی ہوئی ابھی طلاق ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے تم نے گندی نگاہیں جو بھری، نامحرم کو تم نے دیکھا، وہ نگاہیں آئیں گھر کے اندر، اور گھر والوں تم نے دیکھا اس میں نور نہیں ہے، اور نور جو ہے آنکھوں حفاظت پر موقوف ہے۔ اس لیے کہ خود مومنین کے بارے میں کہا کہ مومن سے کہتے ہیں نگاہ نیچی کر لیں، پردہ بہت آسان پردہ ہے، یہ تھوڑی کہا بالکل نگاہ نیچی کر لو پردہ ہو گیا۔ آج اس کو کہتے ہیں گیٹ ٹوگیدر، بار بیٹھنا، ہاں وہ کرنا، یہ منع کیا ہے۔ غیر جنس سے اتنا اختلاط یہ یہود نصارہ شعار ہے، ان کا ٹیبل ٹاک کہتے ہیں، آپس سے گفتگو، ان کا کوئی بے شرمی ہے ہی نہیں، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو پھینک دو۔ آئے دن شادیاں ہونے ہوتی رہتی، بالکل حیوانی، چونکہ وہ ان کے یہاں خنزیر حلال ہے، اور خنزیر ایسا بدترین جانور ہے، حرام ہے، اس کی حرمت اور پاک بتا دی۔ جو چیز کرو کھانے پینے کے اشیاء میں خاص طور سے حلال کی فکر کرو۔ شادی بیاہ میں جانا اگر ہو تو سبزی بھی ہوتی ہے، دال بھی ہوتی ہے، گوشت مت کھاؤ۔ بڑے گوشت جیسے ہے بکرا وغیرہ عام طور پر صحیح ذبح ہوتا ہے، اس پہ کوئی مزہ نہیں۔ لیکن مرغ کے بارے میں کہ ہم نے اپنے آنکھوں دیکھ لیا، یہ ہے نہیں، یار عرب میں بھی یہی دستور ہے، کئی فحال کہہ رہے ہیں اور ذبح ہو گیا، بسم اللہ نہیں پڑھا۔ ابھی میری بیٹی کے ملازم گیا مرغ لیا، اسے ذبح کرانے لگے تو اس ذبح کرانے میں اس پہ خود ہی نہیں نکل، معلوم مردار تھی وہ مرغی۔ یہ ہو رہا ہے دلی میں بتایا خود لوگوں نے، مردار مرغی کو لیتے ہیں ذبح کر کے اور حلال میں شامل کر دیتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، کھانے والے، کھلانے والے، خریدنے والے، بیچنے والے، سب مسلمان۔ اسی لیے اہل شہباز کی درخواست ہے
کہ شادی بیاہ میں خاص طور سے یہ گوشت بالکل مناسب ہے. ٹھیک ہے بڑا مانیہ دل سے گوارا کر لو، دین سے گوارا نہیں کریں گے کیونکہ یہ حرمت اس کے اندر ہے. یہ حرام ہے، حرام چیز کھاؤ گے دعا قبول نہیں ہوگی. آج انتشار کیوں ہے آپس میں؟ دین میں لگے ہوئے ہیں، دینی قدام، اور دو پارٹی بن گئی. یہ کون سی دین ہے بھائی؟ تبلیغ کہتے ہیں اشاعت دین کو، دین کی اشاعت پر لگو گے، یہ تھوڑی مار پیڑائی کرو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ جس کو تسلیم نہیں کرتے وہ کیوں؟ انہوں نے تسلیم نفس نہیں کیا، نفس کی اصلاح نہیں کی. اس لیے نفس کی اصلاح فرض عین ہے، جس کو لوگ خانقاہ کہتے ہیں. خانقاہی نظام بہت اعلیٰ ہے. وَزَكِّهِمْ کے خود قرآن پاک کے اندر ہے، تسلیم نفس کرو. اور میں نے ایسا کیا کہ بار سے بار ڈاکٹر اپنا علاج نہیں کر پائے گا، اور دوسرے سے رجوع کرے گا. جانتے ہیں وہ ہمارے حمزلف ہیں، بہت اچھے سرجن ہیں. منہ تکلیف ہوگی، کہتے ہیں کاش کہ میں خود آپ ہی کرتا. دوسری بار گئے بمبئی، دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کیا انہوں نے. بہت اچھے سرجن ہیں وہ. ایسے عالم تو ہیں لیکن اصلاح نہیں کرائی. اللہ والوں پاس جاؤ، اصلاح کرواؤ. ایک ہوتا ہے علم دانی، ایک ہوتا ہے علم داری. علم دانی تو مدرسے وہیں سے بہت ہے، داری خانقاہ کہتے ہیں. ایک پیالہ لیتے ہیں تانبے کا، عمدہ ہے لیکن اس سے خوبصورتی نہیں آئی. اس کو بیچتے ہیں خلائی گھر کے پاس. ذرا سے رانگا لگایا، اس کے اندر چونک پیدا ہو گئی. اب خوشنما ہو گیا، حالانکہ افادہ کوئی کمی نہیں، ٹھنڈا گرم سب جیسے پہلے تھا، لیکن وہ خوشنمائی نہیں اس کے اندر. ایسی مومن کے اندر حسن جمال ہونا چاہیے. داڑھی ہو یہ نہیں، سرداری سے داڑھی ہو وہ بھی نہیں، اس کی معیار ہے. افزا کہتے ہیں مٹھی کو، اپنی مٹھی برابر رکھو، حسن جمال آ جائے گا اس کے اندر. فرشتوں کو مسلمان خاص ہو جائے، مردوں کی داڑھی پسند، عورتوں کی چوٹی پسند. آج دونوں الٹا ہو رہا ہے. مرد داڑھی کٹا رہے ہیں، عورتیں چوٹی کٹا رہی ہیں. اور فرشتوں مرغوب ہیں ان کی عورتوں جو ہے احترام کرتے ہیں جن کی چوٹی ہو، اور مردوں نے داڑھی ہو. اتنا ہی کوئی ٹھیک بھائی ہمارے مذہب کے اندر یہ کمپلسری ہے. بس ایک اس پہ واقعی زیادہ کمپلسری پر. ہمارے استاد بھی تھے، دوست بھی تھے، لیکن وہ آؤٹ گوئنگ بھی تھے. ہم کمیٹی یونیورسٹی میں بہت اچھے سائنٹسٹ تھے، اپنے مائنڈ سائنٹسٹ. وہاں امریکہ تشریف لے گئے، وہاں پر وہ تھا ان کا تھا روزہ تھا، اور باس جو تھا وہ یہودی تھا، بہت متشدد. انہوں نے ان سے ریکویسٹ درخواست کی، مجھے 3 منٹ دے دیجیے میں اپنا روزہ کھولوں گا. اس نے یہ سوال کیا کیا از اٹ کمپلسری، کیا یہ لازم ہے؟ ہاں میں یار لازم ہے. انگلش بات ہوئی، خاموش ہو گیا. ٹھیک ہے میں ایک ایپسنٹ لگا دے گا لیکن میں برداشت کر لوں گا. روزہ تھا ہی جی، باوجود بھی تھے جیب میں 70 روپئے رکھے ہوئے تھے کہ میں تو جاؤ کے بس نماز کتنی تک 3 منٹ پر زیادہ ہو جائے گا. ہمارا نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی کھل جائے گا. ایپسنٹ لگ جان دو. ہر لیکچر چلتا رہا. ٹھیک اس سے وقت متعین تھا، اس نے فوراً اعلان کیا یہ اسلام. اس نے اعلان کیا کہ ہمارا انڈین سائنٹسٹ ہے، اس کا روزہ ہے. میں کلاس کو 10 منٹ لیے ڈسپرس کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں. 10 منٹ دیے اس نے. ہاں 3 منٹ مانگے تھے، 10 منٹ کہا کہ میں کلاس کو چھوڑتا ہوں. کیا نماز پڑھی اور پھر شامل ہو گئے. یہ ہے ہم پکے مسلمان، کچے نہیں. یہ اللہ والوں تعلق قائم کرو گے پھر خوبی ہو جائے گی. تو یہاں آنے کا مقصد تفریح تو ہے نہیں. ظاہر انسان کو آرام ملتا ہے گھر کے اندر، چاہے کتنا غریب آدمی کو آرام ملے گا اس کو. لیکن اللہ والے کیوں سفر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دین کی بات اندر پہنچانا. اس بات پہنچانا ہے وہ بھی یہی ہے کہ حرام سے بچو اور حلال پہ لگو. حلال پہ لگو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کئی واقعہ ہیں اس میں حلال کے بڑے خصوصیات. کل میں نے واقعہ عرض کیا تھا، خواجہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا. وہی اس کا جو واقعہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ والی بات تھی. ان کے شاعر تھے امام احمد حنبل نور اللہ مرقدہ، وہ امام ان کے شاگرد بھی ہیں. ان کے گئے مہمان ہوئے، انہوں نے کھانا بہت کھایا. یعنی ایک ہوتا ہے
بیانڈ لمٹ کہتے ہیں اس کو، حد سے زیادہ. اور سب کو تعجب، یہ کیسے بزرگ ہیں، اتنا کھانا کھا لیا انہوں نے. پھر رات میں تہجد کے لیے پانی رکھا تھا لوٹے میں، اس جگہ ضرورت ہی نہیں پیش آئی، اور زیادہ خلیان گھر والوں کو. انہوں نے شکایت کی، کیسے آپ کہتے ہیں امام صاحب ہی ہے، نہ تو تہجد پڑھی انہوں نے اور کھانا بہت کھایا، یہ کیسے وہ ہے؟ یہ تو عام مسلمان جیسا ہوتا ہے ویسے ہی معمولی تھا. تو خود فرمایا امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خلیان مجھ کو بھی. بہرحال حضرت نے پھر اپنے، اگر میں سوال کروں گا کہ آپ نے کھانا بچاتے ہیں، مہمان نوازی نہیں کرتے، تو انہوں نے فوراً پوچھا یہ کیا بات ہے بھائی کہ تم کھانے میں یہ ہوا؟ تو حضرت کھانے کے اندر میں نے اتنے انوارات دیکھے، انوارات، کہ میں نے کہا ناک تک ٹھونس لو اس کو، میں بعد میں روزہ رکھ لوں گا، ایسا کھانا نہیں ملے گا. اس کو میں نے اتنا کھایا. اس کے بعد میں جب لیٹا تو قرآن پاک کے ایک آیت سے 100 مسائل استنباط کیے. وضو کی اسی سے میں نے عشاء پڑھی، اسی سے تہجد پڑھا، اسی سے فجر پڑھا. تجدید کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. یہ تقویٰ. اللہ والوں کا کھانے میں اسی برکت ہوتی ہے. آج کھانے میں بڑی نوزت کیوں ہے کہ وہ برکت کا اعمال نہیں ہمارے. بسم اللہ کرو، ہر چیز ویسے بتایا. شاعر اسلام نے جو بتایا اس کے عمل کرو گا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. آج ہم لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کھا پی لیا، شیطان چلا گیا پیٹ کے اندر. اس لیے کھانے برکت نہیں. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پانی پیو، ہر کام میں بسم اللہ پورا کرو، پہلے اللہ کا نام لے لو پہلے ہر جگہ ہے. اسی لیے یہ مسجد کا احترام کرو. یہاں کے آنے کے بعد ذکر میں لوگوں فکر پیدا ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ گوشت کے بارے میں شادی بیاہ میں اوروں کو بھی متوجہ کرو کہ بھائی اللہ کا حضرت کو کیوں دعوت دے رہے ہو. اس میں ماشاء اللہ کام کیا دلی میں مولانا ذاکر وحید صاحب دعوت برکاتہم ہے. پہلے 6 نفر تھے صرف اس کام میں، اب 600 نفر ہو گئے. اور سب انہوں نے تاجروں نے عہد کیا کہ انشاءاللہ میں ذبیحہ درست کر لوں گا. انہوں نے خود بتایا کہ مردار مرغی لیا، دیوار کے پیچھے ذبح کے نوجوان سب کے غیر مسلم ہو گئے، وہاں سب مسلمان. اللہ قہر آ گیا، پوری ان پر گر پڑی، دیوار گر پڑی. کتنے تو مر گئے اسی میں، کتنے زخمی ہو گئے. اللہ سے ڈرو. کھانا جو ہے شادی بیاہ میں جاؤ تو سیکھتے، جہاں دیکھو کہ میوزک ہے اور چیزیں وہاں جانا منع ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تماشائیوں میں شامل ہونا، یہ تو نبی کا ارشاد ہے. آج ہم لوگ جلسے جلوس میں جاتے ہیں، تماشا بن کے جانتے ہیں، منع کیا ہے. جہاں دینی بات سنائی جائے اس نے سنو کہ مجھے اس پر عمل بھی کرنا ہے. لیکن آنے مقصد یہی ہے کہ ایک تو کوشش کرو کہ ہمارے چہرے میں نور آ جائے، حفظہ، اور حلال کی فکر کرو. ہر کھانا ٹھیک ہے، کھانا جو ہے کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ. انہیں میں سے یہ ہے کہ گوشت کے بارے میں جب تک تحقیق نہ ہو جائے نہیں کھاؤ. مطلب عذر کر دو، بحث بالکل نہیں. کہاں تک تقویٰ بغیر ہو گئے، لوگ کہتے ہیں جملے، کچھ تو کیا فائدہ بحث مباحثہ کرنے سے. کہ بھائی اسے ہمارے مولد منع کیا ہے. مولد کون ہے؟ اللہ والے. ڈاکٹر منع کرتا ہے. ہمارے آپ ماشاء اللہ ایسے سائنٹسٹ بھی ہے، وائس چانسلر بھی ہے، وہاں لوگ دعوت کرتے تھے، انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا. آسان جملہ ہوا. لوگ آئے دعوت کی، میں مسلمان ہیں، ان کو تو مرغ کھانا چاہیے، یہ کھانا سب کھانے. انہوں نے کہا میرے مولد منع کیا. انگریزی بات کی تھے وائس چانسلر کہ میرے مولد منع کیا ہے. 3 سال ہے وائس چانسلر وہاں پر، اور ایک لقمہ باہر کر کے کھایا انہوں نے. یہ مرغ یہ سفل نے بالکل نہیں کھائی نہیں انہوں نے، کہ ہم تو سب سبزی کھاتے ہیں. ایسی ہر مسلمان کوشش کرے. ہمارے گھر میں دعوت کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے دعوت کرو کہ اے لوگ کھانا کھلاؤ، تو نبی نے تلقین کی ہے. یہ تو تعام کے تو خود تلقین دی گئی، خود جو کھانا کھا لوگوں کو اچھا کھانا ہو، پاکیزہ کھانا ہو. پاکیزہ کھانا کھانا سے فائدہ ہوگا. اسی لیے ایک واقعہ اس پہلے کہا کہ ایک گھسیارا تھا، گھاس کھودتا تھا محنت سے، سال میں 1 مرتبہ دعوت کرتا تھا دارالعلوم کے اساتذہ کی. اس کے بعد اس غرابی ہے مولانا یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ، اتنے انوارات ہوتے تھے، کئی مہینے تک اس کے انوارات محسوس ہوتے تھے. یہ تھے تقویٰ کی برکت سے. جہاں پر پاکیزہ کھانا ہوتا ہے کسل نہیں ہوتا. اس کی خاص طور سے بڑی نورانی تو اس کے اندر تھی. تھوڑا کھانا ہوگا
اس کے اندر نورانیت ہوگی، کیونکہ وہ حرام سے بچتے ہیں، وہ حلال کی دعوت دیتے ہیں، اس کے اللہ والوں کے کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے، نورانیت بھی ہوتی ہے۔ رات کا پیغام یہ ہے، ایک تو حلال روزی کماؤ، حلال روزی کماؤ کی فکر کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اور ایثار سے کام لو، آپس میں بحث واسا بالکل نہیں۔ دینی بحث کرتے ہیں آپس میں علماء کرام، وہ تو ان کا وہ منصب ہے، لیکن عام طور پر کسی سے زیادہ جو نہیں، اپنے کام میں لگے رہو۔ مسجد میں آنے کے 5 سنتیں ہیں، 3 تو باہر ہوں گے، 2 اندر ہوں گے، بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، دعا پڑھنا، یہ تو باہر، پھر دائنہ قدم اندر رکھنا اور اعتکاف نیت کرنا۔ شاہی دربار یہ ہے کہ آ کے بیٹھ چپ چاپ تحت المسجد پڑھ لیا، تلاوت کر لی، جتنا زبان ذاکر اور دل شاکر، یہ ہے خانقاہ نظام۔ خلاصہ یہ ہے کہ زبان ذاکر دل شاکر، اللہ کا شکر کرتے رہو کہ ایمان والا بنایا، فضل و کرم سے اپنا بنایا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری توفیق